الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ARYQ-TV لاہور اسٹوڈیو سے ہماری نشریات ہیں اور پروگرام حکمت قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، ہم کتنے نادان ہیں کہ اپنے مالک کی بندگی کا، غلامی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن ہم غلامی اور بندگی کے آداب سے ناآشنا ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ کی غلامی کیا ہے؟ یا ہم یوں دیکھیں کہ غلامی اور بندگی ہوتی کیا ہے؟ ناظرین کرام، ایک تو غلامی کے آداب میں پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ حق ملکیت نہیں ہوا کرتا۔ جب حق ملکیت ہی نہیں ہے تو پھر حق تصرف بھی نہیں ہوا کرتا۔ اور ناظرین کرام، غلامی کا تیسرا ادب یہ ہے کہ زبان پہ حرف شکایت نہیں آیا کرتی۔ لیکن ہم تینوں کی اپنے رویوں سے، اپنی فکر و عمل سے نفی کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی اس مالک الملک کی غلامی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن مال و دولت کا اپنے آپ کو مالک بھی سمجھتے ہیں۔ ہم اس میں تصرف اپنا حق سمجھتے ہیں اور پھر حرف شکایت بھی کرتے ہیں کہ مجھے کم دیا ہے، اس کو زیادہ دیا ہے، حالانکہ وہ مالک ہے، اس کو پتہ ہے کس کی کتنی ضرورت ہے، اس کو کتنا دینا ہے۔ ناظرین کرام، ہم حرف شکایت اور شکوہ کرتے ہوئے یہ بھی اللہ سے کہتے ہیں کہ الہ العالمین وہ امیر کیوں ہے، میں مفلس کیوں ہوں، اس کو اولاد اور رزق کثیر کیوں عطا کیا ہے، مجھے کیوں نہیں عطا کیا؟ جبکہ اللہ رب العزت نے تو ناظرین کرام کلام اللہ میں یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ میں ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ ہاں، یہ میرے فیصلے ہیں، تم نہیں جانتے، یہ میں جانتا ہوں۔ ناظرین کرام، پروگرام حکمت قرآن ہے اور الحمدللہ پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ ہمارا سفر پہنچا ہے۔ کلام اللہ کا 5واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے اور آیت نمبر 39 سے لے کر 42 تک کے مضامین آج ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گے، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ بھلا ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لے آتے اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اللہ خوب جاننے والا ہے، بے شک اللہ رب العزت ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور اگر کسی کی نیکی ہو تو اسے تو دگنا کر دیتا ہے اور خاص اپنے پاس سے بہت ہی ثواب عطا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس کیا حال ہوگا جس وقت ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے جس روز اہل کفر اور اہل رسول کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا، اور وہ اس دن اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے۔ ناظرین کرام، بہت اہم مقدمہ ہے آج پروگرام حکمت قرآن کا کہ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا ہے ان کا کیا جاتا تھا اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر، یوم آخرت پر، اور یہ کامیاب ہو جاتے۔ ناظرین کرام، اس میں اور ہمارے لیے کیا اسباق ہیں، کیا دروس ہیں، کیا عبرتیں ہیں، کیا نصائح ہیں، اور ہمارے فکر و عمل کی تطہیر کے لیے کیا زاویے ہیں، اس پر آج ہم گفتگو کرتے ہیں پروگرام حکمت قرآن میں۔ اور یہ ساری گفتگو کرنے کے لیے ناظرین کرام جو مہمان شخصیات میری دائیں جانب تشریف رکھتی ہیں، ان میں سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر خضر حیات نوشاہی۔ ناظرین کرام، آپ سجادہ نشین ہیں حضرت نوشا گنج بخش منڈی بہاؤالدین کے
اور آج ہمارے پروگرام کی زینت ہیں ماشاءاللہ PhD ڈاکٹر ہیں آپ، اور فارسی میں، عربی میں آپ ماشاءاللہ ایک خاص ملکہ رکھتے ہیں، قرآن میں اور مضامین قرآن میں آپ کی خصوصی دلچسپی ہے، اور آج ہمارے پروگرام کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، مزاج بخیر؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ تشریف لائے، بہت سکینت اور آپ طمانینت نے کا باعث۔ یاد فرمایا اس خوبصورت پروگرام میں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، جناب ڈاکٹر خضر حیات نوشاہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں آپ بھی۔ جناب صاحبزادہ حافظ مشہود احمد، ماشاءاللہ پروفیسر حافظ بصیر پوری کے آپ چشم و چراغ ہیں، اور بہت ان کا ملکہ ہے قرآنی علوم میں۔ آج پروگرام کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ صاحبزادہ وبرکاتہ۔ صاحب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ مزاج بخیر؟ جی الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، مقدمہ آپ کے سامنے رکھا، پہلی دفعہ آپ تشریف لائے پروگرام میں، ہمارے لیے بہت سکینت کی بات ہے، اطمینان کی بات ہے، مسرت کی بات ہے، اور میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ڈاکٹر صاحب یہ وہ پروگرام ہے الحمدللہ میڈیا کی دنیا میں پہلا پروگرام ہے جس میں کلام اللہ کو ہم نے ایک ترتیب سے شروع کیا ہے، الحمد سے شروع کیا تھا، اور 3 سال میں ہم 4 پارے ختم کر کے 5ویں پارے تک پہنچے ہیں، اور یہ ایسا پروگرام ہے کہ ماشاءاللہ ناظرین ہمارے انتظار کرتے ہیں آپ جیسے اہل علم کی گفتگو کا۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ آج جو مقدمہ ہے ہمارا، اللہ رب العزت نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے، ان کا کیا جاتا تھا کہ اگر یہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے؟ ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ انداز تخاطب جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اختیار کیا ہے، اس میں کیا حکمت، اور پھر کن لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان کا کیا جاتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور ARY والے ٹی وی والوں کا بھی، کہ آپ نے ایک حکمت قرآن کے پروگرام میں ناچیز کو دعوت دی ہے، لب شہی کا موقع دیا ہے۔ مجھے یہ نام، یہ موضوع، آپ کا عنوان جو ہے بہت اچھا لگا۔ اقبال نے کہا تھا، فاش گویم آنچ در دل مضمر است، این کتابیں نیست چیزیں دیگر است۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی یہ کتاب نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے۔ اور پھر گر تو می خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ جی بالکل۔ اگر انسان خود اپنے زندگی کے معاملات طے کر سکتا ہوتا تو اتنے انبیاء کو نہ بھیجا جاتا۔ صحیح۔ تو انبیاء آنے کا مقصد خالق کائنات کا یہی تھا، یہ اس کی محبت تھی انسان سے، خلیفۃ اللہ فی الارض سے، یہ محبت تھی کہ وہ اس کی زندگی کو سنوارے، جی بالکل۔ اور انبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے وہ حقائق، وہ معارف انسان تک پہنچائے جو کسی بھی طرح انسان اپنی عقل سے، ادراک سے، شعور سے دریافت نہیں کر سکتا۔ بالکل ٹھیک۔ اب یہ جو آج کا موضوع ہے انفاق کا، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اللہ کو مان لینا اور اس پہ ایمان لے آنا، جی جی۔ اس کا اللہ نے خطاب کس سے کیا ہے؟ جی انسان سے کیا ہے، انسان سے کیا ہے، انسانوں سے خطاب ہے کہ ان کا کیا جاتا تھا۔ بھئی یہ سامنے گلاس رکھا ہے اور میں کہوں یہ گلاس ہے تو کیا کیا؟ حقیقت کا اعتراف کیا۔ تو سب سے حقیقت الحقائق جو ہے وہ اللہ کی ذات پاک ہے۔ جی بالکل۔ تو اس کو مان لینے میں حرج کیا تھا، بلکہ انسان کی فضیلت تھی، بڑائی تھی۔ لیکن اس آیہ کریمہ کے حوالے سے میں آپ کو پہلے قرآن کے شروع میں لے جانا چاہتا ہوں، جی جی، کہ وہاں ایک معاملہ اللہ نے طے کیا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کوئی نہیں، ھدی للمتقین، یہ متقین کو ہدایت کرتی ہے۔ یہ نقطہ بڑا قابل غور ہے۔ جی جی۔ یعنی قرآن سے ہدایت لینے کے لیے پہلے متقی ہونا ضروری ہے۔ اب متقی ہونے کے لیے کیا شرائط ہیں وہ بھی ساتھ بتا دیں اسی وقت۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، پہلی شرط تو یہ وہ غیب پہ ایمان لائے۔ صحیح۔ اچھا اب غیب کیا ہے جس پہ ایمان لانا ہے؟ تو غیب الغیوب پہلی تو خود اللہ کی ذات ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جی پھر رسالت آپ کی ذات بابرکات بھی غیب ہے، کیونکہ محمد بن عبداللہ تو نظر آتا تھا سب کو، ابو جہل کو بھی نظر آتا تھا۔ سبحان اللہ۔ محمد الرسول اللہ نظر آنا یہ تھا غیب، اور اس پہ جو نزول وحی ہے وہ بالکل غیب ہے، ہمیں کیا پتہ فرشتہ کس وقت آتا ہے، کیسا آتا ہے، کیا بتاتا ہے۔ اور پھر جو آخری بات تھی جو انسان کی زندگی کی بہت زیادہ اثر پذیر ہوتی ہے، وہ ہے ایمان بالقیامت، یعنی قیامت پہ، آخرت پہ ایمان۔
آخرت پہ اگر آپ کا یقین ہوگا تو پھر آپ کا عمل اس کے مطابق ہوگا۔ تو اس میں جو بتایا گیا رزق کے انفاق کا، اور خطاب کیا انسان کو کہ کیا جاتا تھا اگر وہ اللہ کو مان لیتے۔ جب اللہ کو مان لیں گے تو پھر ظاہر اس کے احکام بھی مانیں گے۔ صحیح۔ تو اس کے احکام میں سے متقین کی شرائط میں تیسری شرط یہی ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے دیے رزق کو خرچ کرنا، اور آخرت وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پہ بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ ساری شرائط پوری کر کے ایک متقی بنتا ہے، پھر قرآن اس کو ہدایت کرتا ہے۔ جیسے آپ کسی اسکول میں بچہ داخل کرانا ہے تو وہ ایک فارم دیتے ہیں، یہ ہماری شرائط ہیں، بچہ اتنے بجے آئے گا، اتنے بجے جائے گا، ایسی کتابیں ہوں گی، یہ وردی ہوگی، یہ فیس ہوگی، یہ چھٹی وغیرہ وغیرہ۔ اگر ہمیں منظور ہے ہم سائن کر دیتے ہیں اور اس کا وہ جو شرائط پوری کرتے ہیں تو وہ استاد وہ اسکول پڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو قرآن پاک کی بھی یہ شرائط ہیں، اگر آپ یہ پوری کر لیتے ہیں پھر وہ ہدایت دینا شروع کر دیتا ہے۔ ایمان لے آئیں، ایمان لے آئیں یا اللہ پہ، ہاں جی، اللہ غیب پہ، یوم آخرت پر، اور پھر ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب اللہ کا بھی ایک کیا طرز کلام ہے جی سبحان، کہ اپنے حقوق بیان کرنے کے بعد پھر بندوں کے حقوق کی طرف فوری طور پر کلام سوئچ کر جاتا ہے۔ جی بالکل۔ اور بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے کہ ان پہ خرچ کیا جائے، ان کا احساس رکھا جائے، ان کا خیال خرچ کیا کرنے جائے۔ کا تو ہے نا حکم، یہ بڑا عجیب ہے۔ جیسے جیسے قرآن پاک میں آپ مطالعہ کرتے جائیں، پڑھتے جائیں، تو انفاق کا اتنا ذکر ہے، اتنا حکم ہے کہ صحابہ کرام نے ایک بار پوچھ ہی لیا کہ آخر یہ اتنا خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں تو کتنا خرچ کریں، اور وہ سوال وہی کی زبان بنتا ہے، یسألونک ماذا ينفقون، جواب آتا ہے کل الف، جو کوئی ضرورت سے زیادہ وہ خرچ کر۔ جناب صاحبزادہ صاحب، اللہ پر کیا جاتا تھا ان کا اگر یہ اللہ پر ایمان لے آتے، آخرت پر ایمان لے آتے اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے انفاق کرتے؟ یہ تیسرا حکم ہے۔ صاحبزادہ صاحب، انفاق کیا ہے؟ کیا یہ صرف مال کا ہی انفاق ہے، یا جان کا بھی ہو سکتا ہے، یا انفاق میں اور بھی اقسام ہیں؟ اس پہ آپ گفتگو فرمائیں گے، لیکن آپ کی اجازت سے وقفہ، اور وقفے کے بعد بھی تفصیل آپ سے استفادہ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، پروگرام حکمت قرآن بڑا اہم موضوع ہے کہ لوگوں تمہارا کیا جاتا تھا اگر تم ایمان لے آتے اللہ پر، آخرت پر، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے۔ اس پہ گفتگو ہوگی۔ وقفے میں ہم دربار رسالت جائیں گے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں بہت محبت کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ، بہت عقیدت کے ساتھ، بہت الفت کے ساتھ ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ARY QTV لاہور اسٹوڈیو سے ہماری نشریات، اور پروگرام ہے حکمت قرآن، اور آج الحمدللہ پوری ترتیب اور تسلسل سے کلام اللہ کا یہ سفر پہنچا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 39 سے لے کر 42 تک، اور کلام اللہ کا 5واں پارہ ہے۔ ناظرین کرام، میں نے جناب صاحبزادہ حافظ مشہود احمد سے گزارش کی تھی کہ انفاق کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہیں، کیا انفاق صرف مال کا ہوا کرتا ہے، جان کا بھی ہوا کرتا ہے، یا کسی اور چیز کا بھی ہوا کرتا ہے؟ جناب صاحبزادہ حافظ مشہود احمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ رب العزت نے وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اس انداز تخاطب کا میں تھوڑا سا پس منظر اس میں اضافہ کروں گا ڈاکٹر صاحب کی باتوں میں، اور پھر اس کے بعد انفاق کی طرف آؤں گا، تاکہ جو ہے نا وہ انفاق کا یہاں پر جو تذکرہ ہوا ہے اس کی خوبصورتی اور نکھر کر سامنے آ جائے۔ اللہ رب العزت نے بنیادی طور پر اس آیہ مبارکہ میں قریش مکہ، جس میں مشرکین ہیں، خاص طور پر مشرکین جو تھے، مشرکین مکہ اور کفار خاص طور پر، اور پھر منافقین مدینہ، ان کے ایک طرز عمل کا جو ہے نا تذکرہ کیا ہے۔ اور وہ طرز عمل کیا تھا؟ جو کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ تھے، وہ عمومی طور پر مال جب خرچ کرتے تھے تو ان کا مطمع نظر 3 چیزیں ہوتی تھیں۔ اچھا، ایک چیز یہ ہوتی تھی کہ وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں مال خرچ کرتے، یہ کفار کا یہ طرز عمل تھا۔ دوسرا، جو مسلمان کمزور ہوتے، غریب ہوتے، ان کو دین سے پھیرنے کے لیے وہ مال خرچ کرتے۔ اور تیسرا، ناموری کے لیے اور اپنی نمود و نمائش کے لیے مال خرچ کرتے، چاہے وہ پھر کسی اچھی جگہ پر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کفار کا طرز عمل تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو منافقین مدینہ تھے، ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ بظاہر مسلمان تھے لیکن اندر سے وہ دشمن تھے، دشمن خدا بھی تھے اور دشمن رسول بھی تھے۔ وہ مال خرچ کرتے تھے اس بنیاد پر کہ دکھاوا کیا جائے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اچھا، یعنی وہ اندرونی طور پر تو مسلمان نہیں تھے، وہ مومنین کا تاثر دینے کے لیے وہ مال خرچ کرتے،
جبکہ حقیقت میں وہ دوسرے لوگوں کو منع کرتے کہ تم صدقہ دیتے ہو، تم اللہ کی راہ میں مال خرچے ہو تو تمہارا مال کم ہو جائے گا، ان کو یہ احساس دلاتے کہ مال کو جمع کرنا چاہیے، یہ مال آڑے وقت میں کام آئے گا۔ صحیح۔ چنانچہ ان کے اس طرز عمل کو کہ تم وہ مال خرچ بھی کرتے ہو اور تمہارا وہ خرچ کرنا جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ تم شیطان کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہو، تم اسلام سے دور کرنے کے لیے مال خرچ کر رہے ہو، تو تمہارا کیا حرج تھا، تمہارا نقصان کیا تھا کہ اگر تم یہ مال اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تو پھر یہ تمہارے لیے باعث نجات بنتا، تمہارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتا، لیکن تم نے گھاٹے کا سودا کیا، تمہارے لیے نفع ہی نفع تھا، سراسر اس میں تمہارا نقصان نہیں تھا، لیکن تم نے اپنی مرضی سے نقصان والے رستے کو اپنایا اور نفع والے رستے کو چھوڑا۔ اب آ جائیں اس کا دوسرا پہلو، فرمایا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ۔ اب یہاں پر اسی بات اسی مال کی ہو رہی ہے کہ یہ مال اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے تو یہ اللہ کی رضا میں ہی خرچ ہونا چاہیے۔ انفاق جو ہے یہ نفقہ سے نکلا ہے، نفقہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اس کی عطا کردہ چیزوں میں سے خرچ کرنا۔ یہاں پر مما رزقہم اللہ فرمایا گیا۔ اب رزق جو ہوتا ہے ہمارے روزمرہ زندگی میں ہم رزق صرف مال کو ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ مال بھی رزق ہے، لیکن رزق میں اور بھی بہت ساری اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیزیں شامل ہیں۔ ہوا بھی ڈاکٹر صاحب رزق ہے، پانی بھی رزق ہے، جس طرح آپ نے فرمایا اولاد بھی رزق ہے، مال بھی رزق ہے، لباس بھی رزق ہے، زمین بھی رزق ہے، حتیٰ کہ انسان کا دل بھی رزق ہے، انسان کا جسم بھی رزق ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے جو تمہیں روزی دی، جو تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرو۔ اب مثال کے طور پر ہوا ہے تو ہم ہوا سے سانس لیتے ہیں، تو اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ ان سانسوں میں سے کچھ سانسوں کو اللہ کے ذکر میں بھی استعمال کرو۔ یہ سانسیں جو ہیں یہ ضائع کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی یاد میں ہونی چاہیے۔ اسی طرح جو اولاد ہے، اولاد کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں لوگ ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، تو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ ان میں سے کچھ دین کے خادم بھی بناؤ، ان کو دینی تعلیم بھی دو، ان کو دنیاوی کے ساتھ ساتھ کوئی حافظ قرآن بھی بناؤ، کوئی عالم دین بھی بناؤ۔ اسی طرح ماں کے حوالے سے مال کا تو آپ جانتے ہیں کہ صدقہ کرنا چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے، یہ مال کو خرچ کرنے کی صورتیں ہیں۔ صدقہ فطر آپ کو پتہ ہے یہ بھی واجب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نفلی صدقات ہیں جس میں آپ کسی قرض دار کا قرض دور کرتے ہیں، اس کی ہیلپ کرتے ہیں، کسی یتیم کی سرپرستی کرتے ہیں، کسی غریب کی مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح جو وقف چیزیں ہیں آپ مسجد بنوا دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، اسی طرح ادارے کی خدمت کرتے ہیں، جہاد میں آپ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری مال کی مختلف صورتیں ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب مال کے حوالے سے ایک بات اور ضروری ہے کہ مال صرف حلال خرچ کرنا چاہیے، حرام مال کا جو ہے نا وہ انفاق نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، حلالًا طیبہ کی یہ شرط ہے، یعنی ردی مال نہیں آپ خرچ کر سکتے، اللہ کی راہ میں کھرا مال خرچ کرنا ہے۔ اور پھر ایک چیز آخری بات ڈاکٹر صاحب کہ علم جو ہے، علم کا اب سوال پیدا ہوتا ہے انفاق کیا ہے، علم لوگوں تک پہنچائیں۔ جسم کا انفاق کیا ہے کہ آپ کا جسم اللہ کی عبادت میں راتوں کو کھڑا ہو، قیام کرے، روزہ رکھے، یہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ تو اسی طرح جو طالبین حق ہیں اور جو عابدین ہیں اور جو زاہدین ہیں وہ دل کی زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اپنے دل سے نفاق کو پاک کر دیں، غصہ ختم کر دیں، حسد ختم کر دیں، بغض اور کینہ، یہ ساری بیماریاں دور کریں اور دل کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ تو یہ ساری کی ساری انفاق کی صورتیں ہیں اور اس کی ترغیب دی ہے اللہ رب العزت نے۔ بہت شکریہ صاحبزادہ صاحب آپ کی اس خوبصورت گفتگو کا، وضاحت کا۔ ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتے ہیں۔ اگر ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جو ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتی، بلکہ ہمارے پاس تو کوئی ایک نیکی لائے تو ہم تو اس کو دگنا کر دیتے ہیں، کیا فیاضی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اللہ کی ذات کسی پر ظلم نہیں کرتی، اس وضاحت کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اور ہم تو کسی کی ایک نیکی کو دگنا کر دیتے ہیں، اس بشارت کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمانیت اور رحیمیت ہے، جی جی اس پہ غور کرنا ضروری ہے۔ جی جی کہ وہ تو ہے ہی رحیم، ہے ہی کریم، اور اس نے ناز و ادا سے اس
انسان کو تخلیق فرمایا ہے اور قسمیں کھا کھا کے اس کی عظمت کا بتایا ہے کہ میں نے اس کو کیسا بنایا ہے. سبحان اللہ. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو جب انسان کو اتنا عظیم اس نے بنا دیا اور اس زمین کا خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا تو اس پہ وہ شفیق ہی ہے، رحیم ہی ہے. وہ نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ کوئی بھی ذرہ برابر بھی نہیں چاہتا کہ اس کو تکلیف آئے یا آنچ آئے. ان تکالیف سے بچانے کے لیے ہی انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے اور یہ کلام اللہ شریف کا بھیجا جانا انسان کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے. ذرا غور تو کریں، قرآن یہ کہتا ہے کہ فمن تبع ہدایہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جب میری ہدایت پہ اتباع کرو گے تمہیں خوف اور حزن نہیں ہوگا. تو وہ اس کی جو رحمانیت ہے اور رحیمیت ہے وہ ہر وقت جوش میں رہتی ہے اور ہر وقت یہ چاہتی ہے کہ انسان پہ رحم ہو، محبت. اور وہ فارسی والے کہتے ہیں کہ رحمت حق بہانہ میں جوید، کہ رحمت حق بہانے ڈھونڈتی رہتی ہے کہ میں کس طرح اس پہ رحمت کروں. تو اللہ پاک کسی پہ ظلم نہیں کرتا، کسی انسان پہ، کسی پہ بھی. وہ تو ہے ہی رحیم، خالق ہے خود، اپنی بنائی ہوئی چیز پہ کیسے کرے گا. لیکن انسان اپنے ہاتھوں سے اپنی جان پہ ظلم کر لیتا ہے، اپنے آپ سے خود ظلم کرتا ہے. اچھا، اس کی تبلیغ یا تدریس جو انبیاء نے کی اپنی دعاؤں کی شکل میں، اس میں بھی یہ راز مضمر ہے کہ آدم علیہ السلام کا یہ کہنا ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، انہیں اللہ نے نہیں کیا. تو ہم اپنی جان پہ جب ظلم کر لیتے ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو وہ فوراً ہی معاف کرنے والا مہربان ہے. ہم کہتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو وہ فوراً مہربان ہے، وہ بخش دیتا ہے. اور پھر یہ وہ ایک اور تشویق دیتا ہے انسان کو کہ آپ ذرا سی بھی نیکی کرو تو میں اس کو 2 گنا کر دوں گا، اس کو بڑھا دوں گا. تو یہ بھی اس کی رحمانیت ہے اور رحیمیت ہے. صفت جو اس کا کرم ہے، مہربانی ہے، وہ شوق دلاتا ہے بندے کو. ذرا نیکی کرے صحیح کو بندہ تو وہ اس کو اور پھیلا دے گا، بڑھا دے گا. بلکہ ہم تو پہلے یہ سنتے رہے ہیں کہ 10 دنیا 70 آخر، دنیا میں 10 گنا وہ اس کے نیکی کو کر دیتا ہے اور 7 دار آخر بھی دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ ساریاں مہربانیاں ہیں. اور جو اگر کسی پہ کوئی ایسا آتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، ہم خود اپنی جانوں پہ ظلم کر لیتے ہیں. لیکن جب پھر ہم معافی مانگتے ہیں تو پھر وہ غفور الرحیم ہے، پھر بخشنے والا مہربان. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک اور بات. آپ کا چونکہ ایک روحانی سلسلہ بھی ہے، آپ نے انبیاء کی تربیت کا حوالہ دیا کہ انبیاء نے تربیت کی، پھر اس کے بعد اولیاء ہیں، صالحین ہیں، علماء ہے، صالحین ہیں. یہ جو اولیاء کی تربیت کا ایک خاصہ ہے کہ وہ انسان کو ظلم سے بچا کر انسان کو احسان کے دائرے میں لاتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. وہ کیا نسخہ ہے؟ دیکھیں، نسخہ یہی ہے نا کہ اصل میں بندے کو غالب نے کہا تھا نا کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. در حقیقت فارسی والے کہتے ہیں کہ آدمی را باید انسان باشد. تو آدمی کو انسان بنانے کے لیے جتنی تگ و دو انبیاء نے پھر بعد میں اولیاء نے کی، وہ یہی ہے کہ جب یہ انسان بن جاتا ہے تو پھر اس میں انس پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے. پھر یہ جب محبت پہ آتا ہے تو پھر کسی ساتھ ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں کھاتا، جھوٹ نہیں بولتا، یعنی اپنی جان پہ بھی ظلم نہیں کرتا، دوسرے پہ بھی ظلم نہیں کرتا. اس کے جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، اخلاق رذیلہ اس میں سے زائل ہو جاتی ہیں. حسد، بغض، تعصب، کینہ، ریاکاری، منافقت، جھوٹ، چغلی، بخیلی، یہ نکل جاتی ہے. اور انسان خالص جب ہوتا ہے، صاف ہو جاتا ہے تن کا اور من کا، پھر وہ صوفی کہلاتا ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ انسان کا جو مادہ ہے اس لفظ کا، وہ بھی انس ہے؟ اچھا، وہ نسیان بھی بتاتے ہیں ویسے کہ نسیان سے بھی، بھول جانے سے بھی، اگرچہ وہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں ان سے بھی ہے. اقبال نے کہا ہے نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تات کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. کہ اس کی فطرت اور جبلت میں اللہ رب العزت نے محبت رکھی ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. اور بھول جانا اس لیے رکھا ہے کہ اگر اس پر کوئی غم طاری ہو جائے تو وہ بھول جاتا ہے، وقت مرہم رکھ دیتا ہے. اگر وہ نہ بھولے تو یہ دن میں کئی مرتبہ مرتا، کئی مرتبہ جیتا. جی بالکل، یہ بھی اللہ کا احسان ہے. بھول جانے کا بھی جو احسان ہے نا، بندہ بھول جاتا ہے تو رحمت یہ چاہتی ہے کہ اپنی زبان سے کہہ دے گناہ گار کے خطا ہو گئی، کہ کہہ دے گناہ گار کے تقصیر ہو گئی. رحمت یہ چاہتی ہے کہ اپنی زبان سے کہہ دے گناہ گار کے تقصیر. دوستو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے اب بھی. جی ہاں، اب بھی کہہ دو کہ ہوئی ہم سے خطا، بھول گئے. بالکل ایسا ہی ہے نا صاحب، انسان پہ مہربانی ہے. جی بالکل بالکل بالکل. حافظ صاحب، آگے آج کے مضامین میں ایک بہت خوبصورت مضمون ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ شان نبوت سے تعلق رکھتا ہے،
اور خاص طور پر امتیاز ختم المرسلین سے تعلق رکھتا ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. وہ بڑا باریک نقطہ ہے. بڑا باریک نقطہ ہے جی کہ ہم ہر امت سے کہیں گے اپنا گواہ لاؤ اور آپ کو ان پر گواہ کے طور پر ہم لائیں گے. کیا شان ہے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیا امتیاز ہے, کیا تخصص ہے. اس پہ گفتگو فرمائیں گے ایک آپ کی اجازت سے وقفے کے بعد. ناظرین کرام, پروگرام حکمت قرآن اور وقفہ ہے دوبارہ, اور ایک مرتبہ پھر ہم دربار رسالت چلتے ہیں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والہانہ پیار, محبت اور عقیدت کے ساتھ درود کریم کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. ARYQ TV لاہور اسٹوڈیو سے ہماری نشریات اور پروگرام ہے حکمت قرآن, اور الحمدللہ پوری ترتیب اور تسلسل سے ARYQ TV کے ماتھے کا جھومر یہ پروگرام حکمت قرآن, اس کا سفر پہنچا ہے کلام اللہ کا 5واں پارہ سورہ النساء آیت نمبر 39 سے لے کر 42 تک کے مضامین تک. جی صاحبزادہ صاحب, میں نے عرض کیا تھا کہ خصائص نبی میں سے, امتیازات نبوی میں سے ایک بہت گداز کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ روز محشر ہم ہر امت سے کہیں گے ایک گواہ لاؤ, اور ان تمام گواہوں پر آپ کو گواہی کے طور پر پیش کریں گے. وہ گواہ کون سے ہوں گے اور آپ کی گواہی کی حیثیت کیا ہوگی؟ ڈاکٹر صاحب, ایک شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے کہ فقط اتنی غرض ہے انعقاد بزم محشر کی کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. یہ آپ کی بات کا جو ہے نا خلاصہ اس شعر میں ہے. سبحان اللہ. بیسیکلی تھوڑا سا میں اس آیہ مبارکہ کے سیاق و سباق کے حوالے سے بتا کے پھر اس آپ کی بات کی طرف آتا ہوں. جی اللہ رب العزت نے پیچھے چونکہ دو گروہوں کا ذکر کیا. ایک تو وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں, چاہے وہ کسی بھی امت سے ہوں, مطلب آپ اس کو ان جنرل لے لیں, اور دوسرا گروہ ہے جو کفار اور مشرکین کا اور بے ایمان لوگوں کا. یہ دو گروہ ہیں, پیچھے ان کی باتیں آ رہی ہیں. انہی کے بارے میں پھر آگے فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, جو گناہ کرنے والے ہیں ان کے حوالے سے اللہ نے ان کو بھی خبردار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی ظلم کرے گا, اگر تم گناہ کرو گے تو تمہیں اس گناہ کی اتنی سزا ملے گی, اس سے زیادہ بھی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح نیکی کرنے والا ہے, اس کو یہ ترغیب دی گئی کہ تم اگر نیکی کر رہے ہو تو یہ یاد رکھو گناہ اور نیکی کا ایک فرق یہ ہے کہ نیکی کرنے والا اس کی نیکی کام نہیں ہوگی بلکہ اس کو اللہ بڑھا دے گا. واللہ یضاعف لمن یشاء, کتنا بڑھا دے گا, ایک تو بڑھا ہی دے گا, اور پھر ومن لدنہ اجر عظیم, پھر اللہ کے ہاں ایک اور خاص اجر عظیم ہے جو رحمت الہی کا جو دیدار ہے نا, میں سمجھتا ہوں اللہ کا جو دیدار جنت میں ہوگا. میرا خیال مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ وہ من لدنہ اجر عظیم کی تشریح میں آتا ہے. پھر آگے جا کے پھر اللہ رب العزت نے انہی دو گروہوں کو, یا وہ جو مختلف جو امتوں کے لوگ ہیں اور امت محمدیہ کے لوگ ہیں, ان سب کو مخاطب کر کے کہا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ, اور پھر کیا حال ہوگا, یاد رکھو کیا حال ہوگا, جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ, جب ہم ہر امت کے گواہ کو اس کے سامنے لے کر آئیں گے, اور وہ گواہ اس امت کا نبی ہوگا. اس حوالے سے ایک اور قرآن مجید کی آیہ بھی ہے, یوم ندعو کل اناس بامامہم. اس کی تفسیر میں حضرت قتادہ اور امام مجاہد ان کا قول یہ بھی ہے کہ یہاں امام سے مراد پیغمبر ہیں, یعنی ایک تفسیر یہ بھی ہے, تو وہ بھی اس کی تائید کرتی ہے. تو ہر امت کا پیغمبر سامنے ہوگا گواہی کے طور پر, اور وہ گواہی دے گا کہ اس بندے نے کون سے برے کام کیے, کون سے اچھے کام کیے. پیغمبر بھی گواہی دیں گے. ویسے تو گواہ اور بھی ہیں, تفسیر میں آتا ہے کہ زمین بھی گواہی دے گی انسان کے اعمال کے بارے میں, آسمان بھی گواہی دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. یہ سارے گواہیاں دیں گے, اور ان میں ایک گواہی یہ بھی ہوگی کہ ان کا متعلقہ امت کا نبی بھی گواہی دے گا. پھر اس کے بعد جب وہ گواہی دیں گے, پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے حوالے سے بھی فرمایا گیا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس کی بھی دو تین تفسیریں ہیں. فرمایا کہ اے محبوب ہم بھی آپ کو ان پر گواہ بنائیں گے. اب ہاؤلائی میں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کفار اور مشرکین بھی آتے ہیں کہ حضور بتائیں گے رب کو کہ یا اللہ میں نے توحید کا پیغام دیا تھا, میں نے رسالت کا پیغام دیا تھا, لیکن یہ لوگ انہوں نے نہ تیری وحدت پر ایمان لائے نہ میری رسالت پر ایمان لائے, تو لہٰذا تمہارا جو ساری یہ بات اللہ کے روبرو اللہ کے سامنے پیش ہو جائے گی. دوسری جو آپ نے عشقیہ اور یقیناً وہ بھی ایک بڑی قوی تفسیر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء پر اور ساری امتوں پر بھی گواہ ہوں گے. یہ اس میں مقصد وہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ اس دن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی شان دکھانی ہے,
قرآن مجید میں فرمایا عسیٰ یبعثک ربک مقاما محمودا، یہی مقام محمود ہے کہ جب ہر بندہ نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، جب سارے نبی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، جب سارے لوگ محشر میں پریشان ہوں گے اور وہ در در پر جا رہے ہوں گے، تو ہر کوئی کہے گا کہ جاؤ ادھر جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ، اور پھر آپ کے پاس جب آئیں گے تو آپ ان کو انکار نہیں کریں گے، بلکہ آپ سربسجود ہو جائیں گے، اپنے رب کو راضی کریں گے، اس کی کبریائی بیان کریں گے، اور ایسی کبریائی بیان کریں گے جیسی آج تک کسی نے کی ہوگی۔ اسی مقام کو فرمایا کہ عسیٰ یبعثک ربک مقاما محمودا، اے میرے محبوب ہم آپ کو مقام محمود پر پہنچائیں گے، جہاں پر ساری دنیا آپ کی تعریف، جہاں جہاں رب کی کبریائی کا ڈنکا ہوگا وہاں وہاں محمد رسول اللہ کی مصطفیٰ کا ڈنکا بھی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تازہ صاحب کیا بات ہے، آپ نے بہت خوبصورت یہ نقطہ ارشاد فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب حضرت آدم سے لے کر آج ہم تک ہر بندہ، ہر بشر، اس کی یہ کوشش ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ راضی ادھر کیا منظر ہوگا؟ نبی آج ہم آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ راضی ہو جائیں، بتائیں کہاں راضی ہوتے ہیں؟ ہم وہیں راضی ہیں۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یہ گواہی کے حوالے سے تو قرآن پاک میں جو ایک اللہ پاک نے آپ کی تعریف خود فرمائی، سیرت بیان کی کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ تو آپ شاہد ہیں، اس طرف اللہ کے بھی شاہد ہیں، ادھر عوام کے بھی، اپنی امت کے بھی شاہد ہیں۔ تو یہ جو شہادت ہے وہ پھر جب شفاعت کبریٰ میں ڈھلے گی نا شہادت، تو سبحان اللہ پھر ہم جیسے گناہ گاروں بھی مزے ہو جائیں گے۔ بالکل جب ایسے ہی ہے کہ وہاں پر تو ادائیں کام آنی ہیں۔ ہاں بالکل، بس جناب ادا کی انکساری ہے اس کی بارگاہ میں، اور سرکار کی شفاعت پہ امید ہے کہ وہ جب روز محشر تماشا دیکھا آپ کی بخشش کا تو گناہ گاروں میں آ کے بے گناہ ملے، وہی نا اس طرح ہوتا ہے۔ تو اس لیے ڈاکٹر صاحب ہمارے اس پروگرام کا ایک اور تخصص اور امتیاز ہے، امتیازات نبوی بیان ہو رہے تھے بڑے کمال کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا ہمارے پروگرام میں ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ جب بھی بریک ہوتی ہے، وقفہ ہوتا ہے، ہم دربار رسالت چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کو اور وہاں حاضری لگا کر ہم واپس آتے ہیں۔ یہ خاص اللہ رب العزت نے اس پروگرام کو یہ بس بخشا ہے، شرف بخشا ہے۔ بڑی بات ہے یہ، تو مغفرت کا باعث ہے ہمارے لیے۔ ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتے ہیں کہ یہاں پر جب وہ بات ہو گئی کہ یوم محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاج پہن کر شہادت کا، نبوت کا، محبت کا اپنے عشاق میں جلوہ گر ہوں گے، سبحان اللہ، تو ساتھ ہی دوسرے کونے میں لوگ جو کافر ہوں گے، جو رسول کے نافرمان ہوں گے، وہ اپنی انگلیاں ملیں گے، چبائیں گے، پچھتائیں گے ندامت کہ کاش آج زمین ہموار کر دی جاتی۔ یہ بڑا دلگداز لمحہ ہے۔ جی بالکل، یہ بڑا دلگداز لمحہ ہے۔ وہ پھر ایسے ہی نا، جیسے ہمارے یہاں پنجابی کہتے ہیں زمین ویڑ نہیں دیندی، وہ کہتے ہیں زمین پھٹ جائے تو ہم غرق ہو جائیں اس میں۔ وہ شرمندگی اور ندامت اس قدر ہوگی کہ ہمیں تو یہ سارا بتایا جاتا تھا، سارا سمجھایا جاتا تھا، تو وہ کیوں نہ ہم نے سمجھا، کیا جاتا تھا، جیسے اللہ نے کہا کیا جاتا تھا، اگر وہ مان لیتے، ایمان لے آتے تو وہ پھر اس دن ان کو سمجھ آئے گی کیا جاتا تھا۔ اگر اور پھر یہ دیکھیں نا، جب ہم دنیا میں آئے کچھ چیز ساتھ لے کے نہیں آئے، جانا ہے تو کچھ لے کے نہیں جانا، تو جتنے دن یہاں ہیں جو ہے یہ اللہ کی عطا ہے۔ آپ نے بڑی خوبصورت شروع میں بات کی ہے، الملک للہ، یہ کائنات تو اللہ کی اس کا ہے۔ تو کسی نے امام علی مقام کے بارے میں کہا نا کہ جب میدان کارزار میں، میدان کربلا میں سب کچھ لٹ گیا، دے دیا، تو سب کچھ لٹا کے خدا نو آکھیا پیاریا میں کی دیتا، تیرا دیتا تیرے اتو واریا۔ تو یہ اس کی دی ہوئی چیز کو اس پہ نثار کر دینا، کیا جاتا تھا، میں کی دیتا پیاریا، میں کی دیتا پیارا، میں کی دیتا، تیرا دیتا تیرے اتو واریا۔ سب کچھ خدا نو دے کے، سب کچھ خدا نو دے کے، خدا نو آکھیا پیاریا میں کی دیتا، تیرا دیتا تیرے اتو واریا۔ تو یہ ہے کہ جو اللہ نے مال دیا ہے اس کو راہ میں خرچ کر دینے میں حرج کیا ہے۔ انہوں نے شروع میں بتایا کہ نفع کا جو مادہ ہے نا، اس کا اس سے محبت اور بڑھتی ہے۔ جی ہاں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ اپنے بندوں کو مال دے کر خود کہتا ہے، حالانکہ وہ خود بھی کریم ہے، وہ غنی ہے، ان کو خود بھی دے سکتا ہے۔ جیسے ماں باپ اپنی اولاد سے کہتے ہیں نا، بیٹا تم دو، تم خوش ہوتے ہیں، اسی طرح سے وہ خوش ہوتا ہے۔ یہ بڑا کمال کا آج کا یہ جو موضوع ہے بہت عظیم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حاصل زندگی ہے
کہ آپ خدا پہ ایمان رکھتے ہیں، خدا کا دیا اور رزق جو ہے آپ کو وہ مل گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو تعلیم دے دی اور آخرت کا فکر دے دی کہ آخرت میں بھی آگے چل کر حساب ہونا ہے، یہ بھی یاد رکھیں، تو وہ ایسا ہے جیسے پرچہ آؤٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کو پہلے پتہ چل گیا کہ یہ ہونا ہے۔ اگر آج پتہ چل گیا کہ یہ ہونا ہے تو ہم آج کیوں نہ ہوش کے ناخن لیں اور اس کی رائے حق میں خرچ کریں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا، جان مال تن من دھن جو کچھ ہے اسی کا تو ہے، جانے دیں۔ اور پھر جو وہ تو ایک نے کیوں کہتا ہے میں کئی گنا کر دیتا ہوں، تو جب آپ اس کے راستے میں خلوص دل سے نچھاور کریں گے، اپنا تو کچھ نہیں، وہ کیا تھا غالب نے کہا تھا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، دے کے بھی ہم نے کیا احسان کیا کہ یہ کپ آپ نے دیا ہے میں نے دے دی ہے، کیا فرق پڑا اس میں؟ میں ابھی تک اس نشے میں ہوں ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ جی، میں کی دیتا پیاریا ہاں تیرا دیتا تیرے اتوں واریا، میں کی کیتا یعنی پھر بھی یہ انکساری کا پہلو ہے کہ دیکھ کے میدان کربلا ایک واقعہ ہے تاریخ کا، ایک اہم حصہ ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد والی بات ہے، لیکن وہ جو امام کربلا ہے اس کی یہ نمائندگی شاعر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس نے سب کچھ لٹا کے تن من دھن گھر بر سارا لٹا کے بھی خدا نو آکھیا پیاریا میں کی دیتا تیرا دیتا تیرے تو واریا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حفظ صاحب پروگرام کے آخری لمحات ہیں، صرف 1.5 منٹ میں آپ ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرما دیں کہ جو آج کا آخری مضمون بھی ہے وہ یہی ہے آج کے مضامین کا کہ انسان سمجھتا ہے میں نے 7 پردوں میں گناہ کیا ہے، کھڑا کسی نے پتہ چلیا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا، لیکن کلام اللہ مختلف مقامات پر گواہی دیتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور یہاں بھی آج کے مضامین میں بھی یہی ہے کہ اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکیں گے، یہ وہم ہے ان کا۔ کیسے؟ ڈاکٹر صاحب اس میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، تم اللہ سے چھپا نہیں سکتے، جو تم نے کام کیے ہیں وہ اللہ سے چھپ نہیں سکتے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، حضرت ابن عباس کی ایک روایت ہے جس میں آپ سے پوچھا گیا ایک سوال کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، تم اللہ سے چھپا نہیں سکتے، ایک اور جگہ جہاں وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، مشرکین پھر جائیں گے، مشرکین جھوٹ بولیں گے، مشرکین کہیں گے ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں۔ تو کیا یہ دونوں باتیں آپس میں کنٹراڈکٹ نہیں ہیں، آپس میں کچھ تضاد ہے ان کا؟ تو ایسی بات نہیں۔ حضرت ابن عباس سے یہ پوچھا تو آپ نے بڑی خوبصورت بات بتائی، آپ نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، جب مشرکین دیکھیں گے کہ بخشش تو مسلمانوں کی ہو رہی ہے، بخشش تو پیارے آقا کی امت کی ہو رہی ہے، بخشش تو ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو اللہ اس کے رسول پر دل جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم تو کافر تھے، ہم نے تو ایمان ہی نہیں رکھا۔ تو وہ پلان کریں گے، وہاں پر بھی آپس میں مشورہ کریں گے اور کہیں گے کہ ہم مکر جاتے ہیں، وہ اللہ کے آگے مکر جائیں گے جی ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کے اللہ تعالیٰ اعضاء کو حکم دے گا، وہ بولنا شروع کر دیں گے، وہ کہیں گے کہ ہاں انہوں نے یہ کیا ہے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ ہر چیز سامنے آ گئی ہے تو وہ پھر ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوگا کہ وہ اس کو تسلیم کر لیں۔ جب وہ تسلیم کر لیں گے تو یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، تم چاہو گے بھی تو چھپا نہیں سکو گے، تمہارے اعضاء خود جو ہے وہ بولیں گے کہ تم نے یہ کیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ بہت شکریہ جناب صاحبزادہ حافظ مشہود صاحب آپ کی آمد کا۔ ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے، ہمیں بہت خوشی آج مسرت ہوئی ہے، انشاءاللہ پھر بھی آپ کو زحمت دیتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ناظرین کرام، پروگرام حکمت قرآن، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی گفتگو کا میرے فاضل مہمانوں کی جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ میں کی دیتا پیاریا تیرا دیتا تیرے اتوں واریا، کیا بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے آج۔ اور دوسرا ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک وضاحت کی ہے، مجھ سے کچھ نہیں چھپایا جا سکتا، اور ایک وضاحت یہ کی ہے کہ میں کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، ہم ذرہ کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم ذرہ سمجھتے ہیں ایک جو ذرہ مٹی کا یا پتھر کا ہمیں نظر آتا ہے، ہم کہتے ہیں ذرہ ہے، یا اور اس سے بھی آگے جائیں تو ایک جو شعاع گزرتی ہے ہماری کسی دروازے سے، الماری سے، تو وہ ہم سمجھتے ہیں یہ ذرات ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ جو ذرہ ہمیں نظر آتا ہے اس کے بھی کروڑ حصے کیے جا سکتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اگر ایک ذرے کے کروڑ حصے کیے جا سکتے ہیں تو وہ کروڑواں حصہ جو ذرے کا ہوگا، اللہ کا ارشاد ہے میں اتنا بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ میری تو رحمت ہے، اور اس کی رحمت تو یہ ہے کہ اگر تم اس کروڑویں حصے کے برابر بھی اگر نیکی لاؤ گے تو میں اس کو دگنا کر دوں گا، میں 10 گنا کر دوں گا، میں 70 گنا کر دوں گا، اور پھر یہ ہے کہ میں تمہیں بتا ہی نہیں سکتا کہ کتنا کر دوں گا، تم کرو تو صحیح۔ ناظرین کرام، کتنی بشارت ہے آج ہمارے لیے۔ اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے اور ہفتے کو پروگرام حکمت قرآن کے ساتھ
دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. اللہ 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 اللہ